وعلیکم السلام۔ خواتین و حضرات، ساہت کے پریمیوں، سلام، جوہار، نمشکار۔ جنوادی لیکھک سنگھ رانچی کے فیس بک لائیو پیج پر میں محفوظ عالم آپ کے روبرو ہوں، اور آج کی اس خوبصورت شام میں آپ تمام لوگوں کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ جمہوریت پسند مصنفین رانچی کا میں بہت مشکور ہوں کہ مجھے یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں اپنا افسانہ پیش کروں۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ آج پروگرام کا یہ پہلا دن ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ دسمبر تک جاری رہنے والے اس پروگرام میں ملک کے کئی نامور شعراء کرام، کوی گن، کہانی کار اور افسانہ نگار شریک ہونے جا رہے ہیں۔ توقع یہ ہے کہ یہ پروگرام کافی کامیاب رہے گا اور زبان و ادب ساہت کا چراغ مزید روشن ہوگا۔ اب میں اپنے افسانہ کی جانب آتا ہوں۔ آج جو افسانہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا عنوان ہے پراتھنا۔ تو آئیے سماعت فرمائیں افسانہ پراتھنا۔ سوقیانہ عشق میں ناکامی اور بیزاری کے بعد نیرج نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب وہ نہ تو محبت کرے گا اور نہ شادی، مگر نیلم نے اس پر ایسا سحر کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو عشق کی سلگتی آگ سے نہیں بچا سکا۔ نیرج کے MBA کا یہ آخری سال تھا اور امید قوی تھی کہ امتحان کے بعد اس کا اور نیلم کا کیمپس سلیکشن ہو جائے گا۔ انسٹیٹیوٹ میں ہونے والے امتحانات میں کبھی نیلم اول ہو جاتی تو کبھی نیرج۔ اس وجہ سے دونوں ذہنی طور پر ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ نیلم ایک دبلی پتلی و نازک اندام لڑکی تھی۔ شانے پر سیاہ اور ریشمی جھولتی زلف، قد لامبا، رنگ صاف، کم گو اور اپنی دنیا میں مگن رہنے والی، دیگر لڑکیوں سے الگ، اور یہی خوبی نیرج کے لیے مقناطیسی بن گئی۔ کلاس کے دوران کبھی کبھی ایک دوسرے کی نگاہیں ملتیں تو دونوں مسکرا اٹھتے۔ آخر یہ سلسلہ عہد و پیما میں بدل گیا۔ پھر زندگی نے کروٹ لی اور حسین ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کالج کیمپس کے باہر جب نیرج اور نیلم پہلی بار جمنا کے تٹ پر ملے تو اس وقت چاندنی
اپنے شباب پر تھی۔ نیلے گگن پر تارے ٹمٹما رہے تھے، جمنا کا پانی چاندی کے ورق کی طرح چمک رہا تھا۔ جب دونوں سنگ مرمر کے چبوترے پر ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تو گنگا، جمنا اور سرسوتی کا سنگم ہو رہا تھا۔ جب دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے ملیں تو دونوں اس میں ڈوبتے چلے گئے اور ندی میں چلتی کشتی ہچکولے کھاتے دور نکل گئی۔ جب نیرج نے نیلم کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ اپنے آپ کو کائنات کا بادشاہ سمجھنے لگا، جسے دنیا کی تمام دولت نصیب ہو گئی ہو۔ جب نیرج نے نیلم کے رخسار کو چوما تو خنک ہواؤں کے لطیف جھونکوں سے اطراف کے سارے پھول جھوم اٹھے، فضا معطر و حسین ہو گئی اور چاند مزید روشن ہو گیا۔ آج فائنل امتحان کا پہلا پرچہ تھا، مگر نیلم غیر حاضر تھی۔ نیرج کئی دنوں سے نیلم سے رابطہ قائم کرنے کی کوششیں کر رہا تھا، مگر ناکامی ہاتھ لگ رہی تھی۔ رخصت ہونے سے قبل نیلم نے اسے صرف اتنا بتایا تھا کہ ماں نے کسی ضروری کام کے لیے فوراً اسے بلایا ہے۔ نیرج مسلسل فون کر رہا تھا، مگر اس کا فون سوئچ آف بتا رہا تھا۔ اب رات کے 11 بج گئے تھے۔ ہاسٹل کے کمرے کا نائٹ بلب ٹمٹما رہا تھا۔ ایک جانب کتابوں کا ڈھیر پڑا تھا تو دوسری جانب ڈنر کی جھوٹی پلیٹیں۔ دیوار پر آویزاں مونالیسا کی تصویر غمگین نظر آ رہی تھی۔ نیرج کا ذہن نیلم پر ہی مرکوز تھا اور ایک انجان خوف کا سایہ اس پر آسیب کی طرح چھایا ہوا تھا۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز، جھینگر اور مینڈک کے ٹٹرانے کی منحوس صدا ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ خود بخود نیرج کی انگلی نیلم کے نمبر پر گھوم گئی۔ موبائل کی گھنٹی بج اٹھی۔ ہیلو نیلم، کہاں ہو تم؟ ہیلو، کون؟ نیرج بول رہے ہو؟ جی ہاں، آپ کون؟ بیٹا، میں نیلم کی ماں پربھا بول رہی ہوں۔ نیلم کہاں ہے؟ نیلم، یہ کہتے ہوئے پربھا دیوی سسکنے لگی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ نہیں بیٹا، نیلم کو پولیس ڈیٹینشن سینٹر لے گئی ہے، میں تو برباد ہو گئی، لٹ گئی۔ یہ کہتے کہتے پربھا دیوی زار و قطار رونے لگی۔ مگر کیوں؟ بیٹا، تم جانتے ہو کہ اسم میں NRC لاگو ہو گیا ہے۔ نیلم کے برتھ سرٹیفکیٹ میں نام غلط لکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ شک کے دائرے میں آ گئی۔ اس کا نام NRC کی فہرست میں نہیں آ سکا، بس یہی وجہ ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ پتہ نہیں بیٹا، ویسے میں وکیل کے رابطے میں ہوں۔ اوہو، یہ سینٹر کہاں پر ہے؟ یہاں سے 100 کلومیٹر کی دوری پر جورہٹ میں ہے۔ آپ پریشان نہیں ہو آنٹی، میں جلد ہی آپ سے ملنے آؤں گا۔ یہ خبر نیرج پر بجلی کی طرح گری، مانو ایک بھلا چنگا آدمی اچانک برقی تار کی چپیٹ میں آ گیا ہو۔ اس کی آنکھیں بس چھت کو دیکھی جا رہی تھیں، جس پر صرف نیلم کا سایہ نظر آ رہا تھا۔ 3 دن قبل سوشل میڈیا پر آسام کی 40 سالہ مہرو کی کہانی اسے یاد آ گئی، جس کی رہائی ضمانت پر کچھ دن قبل ہی ہوئی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ ایک چھوٹی سی کوٹھی جو 10 لوگوں کے لیے بھی چھوٹی ہے، اس میں 100 سے زیادہ لوگ پٹے پڑے تھے۔ پاؤں میں
بھی پھیلانا مشکل تھا۔ سخت سردی میں بھی ایک کمزور کمبل ہی سہارا تھی۔ صبح سوکھی سی بریڈ، دوپہر اور رات میں تھوڑا سا ابلا چاول اور ابلی سبزی دی جاتی تھی۔ حالت ایسی تھی کہ ایک جانور بھی وہاں رہنا گوارا نہ کرے۔ اسی دوران اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، مگر آخری دیدار کو بھی اسے اجازت نہیں ملی۔ جیلر بھی مجبور تھا، اسے عدالت کی اجازت چاہیے تھی اور اس چکر میں کئی دن گزر جاتے۔ یہی حال زبیدہ کا تھا، جس نے اپنی شہریت ثابت کرنے کے لیے 15 طرح کے کاغذات جمع کیے، مگر پھر بھی اس کی شہریت نہیں مانی گئی۔ ان خبروں کو یاد کر کے نیرج کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ امتحان ختم ہوتے ہی وہ نیلم کے گھر گیا، اس کی ماں سے ملاقات کی، انہیں تسلی دی اور پھر جورہٹ کے ڈیٹینشن سینٹر کی جانب رواں ہو گیا۔ طویل مسافت طے کر کے نیرج لشٹم پشٹم جورہٹ پہنچا، مگر ڈیٹینشن سینٹر شہر سے 50 کلومیٹر کی دوری پر واقع تھا اور سورج شہر سے رخصت ہو گیا تھا۔ ہوٹل کی بیڈ پر اس نے بے قراری میں رات گزاری۔ اس کے ذہن میں خوف کا سایہ گہرا ہوتا جا رہا تھا اور کئی طرح کے خدشات جنم لے رہے تھے۔ اس حادثہ نے نہ صرف نیلم کی زندگی کو ہی درہم برہم نہیں کیا تھا، بلکہ نیلم کی ماں، اس کے رشتہ دار اور نیرج کی زندگی میں بھی طوفان برپا ہو گیا تھا۔ اس نے اس رات ایک بھیانک خواب دیکھا۔ وہ اپنے کالج کی لائبریری میں دیگر طلباء کے ساتھ محو مطالعہ ہے کہ اچانک ایک شور برپا ہوا۔ دیکھتے دیکھتے کئی پولیس والے لائبریری کے اندر داخل ہو گئے اور موجود اسٹوڈنٹس پر ڈنڈے برسانے لگے۔ وہ ڈر کے مارے ڈیسک کے نیچے چھپ گیا، لیکن پولیس نے اسے بھی نہیں بخشا۔ اس کے سر سے خون کا فوارہ بہہ نکلا۔ سفید شرٹ سرخ ہو گئی۔ اس نے سر کو اپنے رومال سے سختی سے باندھا اور دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک دہشت گرد کی طرح دونوں ہاتھ اٹھائے پولیس کی جیپ میں آ کر بیٹھ گیا۔ پولیس تھانہ لے کر آ گئی اور یہاں بھی ٹارچر کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے خلاف لوگ سڑکوں پر اتر آئے۔ جب وہ باہر آیا تو لوگ محو احتجاج تھے۔ زخمیوں کے پوسٹر میں اس کی بھی تصویر تھی، جس میں اس کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹ رہا ہے اور اس کی سفید شرٹ سرخ ہو رہی ہے۔ پھر یہ احتجاج ملک کے دیگر حصوں میں بھی شروع ہو گیا۔ ایک دن وہ بھی احتجاج میں شامل تھا کہ پولیس کی موجودگی میں ایک غنڈہ ہاتھ میں پستول لہراتا ہوا آیا اور بھیڑ میں فائرنگ کر دی۔ گولی اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ وہ زور سے چیخا، مگر آواز حلق میں دب کر رہ گئی۔ اس کی آنکھیں کھلیں تو وہ ہوٹل کے بستر پر تھا۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہ اٹھا اور بوتل کے پانی سے اپنا خشک گلا تر کیا اور سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ نیرج کو یاد آیا کہ یہ ساری باتیں وہ کئی دنوں سے اخبارات میں پڑھ رہا تھا اور ٹیلی ویژن و سوشل میڈیا میں یہ واقعات دیکھ رہا تھا۔ شاید اسی وجہ سے اسے یہ خوفناک خواب آیا۔ نیند کوسوں دور تھی۔ صبح ہوتے ہی نیرج نے کرائے پر ایک کار لی اور سینٹر کی جانب رواں دواں ہو گیا۔ شہر سے نکلتے ہی سنسان سڑکیں، گھنے جنگل اور اوبڑ کھابڑ راستے سر کرتے ہوئے وہ ڈیٹینشن سینٹر کے گیٹ تک پہنچا۔ آہنی گیٹ بند تھا، چاروں طرف ہو کا عالم تھا۔ تھوڑی دور پر ایک پھوس کی جھوپڑی نظر آئی۔
जहाँ मिट्टी के चूल्हे से धुआं उठ रहा था। नीरज के पांव उस जानिब बढ़ गए। करीब जाने पर उसे एक बूढ़ा और बूढ़ी नजर आए। बूढ़ा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था और बुढ़िया चाय तैयार कर रही थी। झोपड़ी के अंदर एक नंगा और उधड़ा तख्त पड़ा था। नीरज को इत्मीनान का एहसास हुआ, जैसे दश्त में कोई बनी आदम नज़र आया। वो खामोशी से तख्त पर बैठ गया और एक चाय का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बाद बूढ़ी ने मिट्टी के कुल्हड़ में उसे चाय दी। चूल्हा के करीब एक पुराने प्लास्टिक के डब्बा में बिस्किट रखे हुए थे। नीरज ने 2 बिस्किट लिए और चाय के साथ खाने लगा। हालांकि चाय में धुआं का अंसुर गालिब था, जिसकी वजह से चाय बदमज़ा हो गई थी। मगर नीरज की तवज्जो उस जानिब नहीं गई। उसकी नज़र तो सेंटर के गेट पर ही टिकी थी। चाय के दरमियान एक पुलिस की बंद गाड़ी आई और गेट के करीब हॉर्न दिया। गेट खुला और गाड़ी अंदर चली गई। नीरज सेंटर के गेट को हसरत भरी निगाह से देखने लगा। नीरज ने अपनी पूरी ताकत यकजा की और अपना पांव सेंटर की जानिब बढ़ा दिए। उसने गेट की जाली से अंदर झांका और झांकते ही एक सिपाही जोर से चीखा। नीरज सकपका गया और तेज कदमों से फिर चाय खाना वापस आ गया। फिर एक चाय लाने को कहा और लकड़ी के तख्त पर चुपचाप बैठ गया। करीब बैठा चाय खाना का मालिक बूढ़ा उसे बगौर देख रहा था। नीरज के चेहरे पर उदासियों की लकीरें गहरी हो रही थीं। ज़हन दिल के तार उधेड़ बुन में थे और हर तार मज़ीद एक दूसरे के साथ उलझते जा रहे थे। उसने सामने बैठे बूढ़े आदमी को उम्मीद भरी नज़रों से देखा, मगर कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर उस बूढ़े आदमी ही ने जुमूद तोड़ा और प्यार से पूछा, काहे बाबू, बड़ा परेशान देख रहे हो? इतना सुनना था कि नीरज मज़ीद उस बूढ़े आदमी के करीब आ गया। हाँ बाबा, बहुत परेशान हैं। इस सेंटर के अंदर मुझे एक लड़की से मिलने जाना है। वो मेरी मंगेतर है और वो 20 दिनों से यहाँ बंद है। अच्छा, हम पहले ही समझ गए थे। हर दिन 2-4 लोग यहाँ आते हैं मगर मायूस लौट जाते हैं, क्योंकि यहाँ किसी को किसी से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं है। इस गेट से बहुत अंदर वो कमरा है जहाँ सबको रखा गया है। कोई कुछ नहीं बताता है। उस बूढ़े आदमी का सीधा जवाब सुनकर वो चंद साथ के लिए साकित हो गया। फिर गोया हुआ, बाबा, हम बहुत परेशान हैं और कोई पैसे लेकर भी मुलाकात करा दे तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। कोई तरीक़ा बताएं, बड़ी कृपा होगी बाबा। ना बाबू ना, ये सब यहाँ पर ना होता है। बड़ा कड़ा पहरा रहता है, वहाँ तक जाना मुमकिन नहीं है। ये बिल्डिंग मेरे सामने ही बनी है। पहले तो हम समझ रहे थे कि गौशाला बन रहा है, अब समझ में आया कि ये का है। बाबा, कोई रास्ता बताएं। अगर 5 मिनट के लिए भी मुलाकात हो जाए तो बड़ी कृपा होगी बाबा। ना बाबू, हम का कर सकते हैं, मेरे बस में नहीं है। बाबा, कोई रास्ता निकालिए बाबा। नीरज गिड़गिड़ाया। इस आजिज़ी पर बूढ़ा कुछ देर तक खामोश रहा, फिर बोला, हम देखते हैं बेटा, लेकिन कल तुमको सुबह 7 बजे यहाँ आना होगा। ठीक है बाबा, बड़ी कृपा होगी आपकी। हम 7 बजे से पहले पहुँच जाएंगे। नीरज को उम्मीद की एक किरण नज़र आई। नीरज की रात होटल के बिस्तर पर उस मेहरबान बूढ़े का चेहरा
نیلم کا ہنستا کھلتا چہرہ سینٹر کا گیٹ اور دیوار و چھت کو دیکھتے ہوئے کٹی۔ جوں ہی چڑیوں کی چہچہانے کی آواز آئی وہ بستر سے اٹھ بیٹھا۔ ٹیکسی والا بتائے ہوئے وقت پر ہوٹل پہنچ گیا تھا۔ نیرج وقت سے پہلے چائے خانہ پہنچ گیا۔ چائے کی پتیلی سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ بوڑھا چولہا پھونک رہا تھا اور بوڑھی چولہے میں لکڑی ڈال رہی تھی۔ نیرج کو دیکھتے ہی بوڑھا نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے ایک چائے لی اور اسے گھونٹنے لگا۔ اسی درمیان ایک چھوٹی سی گاڑی سینٹر کی گیٹ پر رکی۔ گیٹ کھلا اور گاڑی اندر چلی گئی۔ تقریباً نصف گھنٹے کے بعد وہ چھوٹی سی گاڑی چائے خانہ پر رکی۔ اس گاڑی سے ایک 50-55 سالہ آدمی اور ایک 25 سالہ لڑکا نیچے اترا۔ اس ادھیڑ آدمی کے بال سفید تھے اور بے ترتیب، داڑھی کافی لمبی تھی، سر پر ایک ٹوپی بھی تھی، کپڑے کا رنگ مٹیالہ تھا۔ بوڑھا نے تیزی سے گرم چائے ایک گلاس منڈے لی اور اس آدمی کے ہاتھ گلاس پکڑا دیا۔ پھر وہ اس سے گفتگو کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بوڑھا نے نیرج کو آنے کا اشارہ کیا اور اس اجنبی آدمی کا تعارف کراتے ہوئے کہا، بیٹا یہ سلیم چاچا ہیں، ہر روز صبح بریڈ لے کر اندر جاتے ہیں، ان سے اپنی بات بتاؤ، یہ کچھ کر سکتے ہیں۔ نیرج نے اپنا درد بیان کر دیا۔ اس پر سلیم چاچا نے جواب دیا، بیٹا تمہارے درد کو میں سمجھ رہا ہوں، سوچتا ہوں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ نیرج کو امید کی ایک کرن دکھائی دی اور وہ خاموش سامنے کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد سلیم چاچا نے اسے ایک فون نمبر دیتے ہوئے شام میں رابطہ قائم کرنے کو کہا۔ اس کے بعد سلیم چاچا نے گاڑی اسٹارٹ کی اور چلے گئے۔ اسی شام نیرج نے سلیم چاچا کو فون کیا تو انہوں نے اپنے دیے گئے پتہ پر آنے کو کہا۔ نیرج فوراً ملنے کو روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر سلیم چاچا نے بتایا کہ اسے کل صبح ان کے ساتھ چلنا ہے۔ ساتھ جو لڑکا جاتا ہے وہ نہیں جائے گا، بلکہ اس کی جگہ تم چلو گے۔ کپڑا معمولی پہننا اور اگر کوئی پوچھ لے تو کہنا کہ بیکری میں کام کرتے ہیں، بریڈ کی سپلائی کرتے ہیں، اور بالکل خاموش رہنا۔ اگر نیلم نظر آ جائے تو ہوشیاری سے 2-4 منٹ ہی بات کرنا۔ یہ سن کر نیرج کی باتیں کھل گئیں۔ چاچا سلیم اور نیرج گیٹ کے اندر داخل ہو گئے۔ گارڈ نے ان دونوں کا معائنہ کیا اور گاڑی کو آگے جانے کا اشارہ کر دیا۔ اسی طرح 3 گیٹ پار کرنے کے بعد وہ اسٹور پر پہنچے۔ نیرج بھی سلیم چاچا کے ساتھ وین سے بریڈ اتار کر اسٹور میں رکھنے لگا۔ اسٹور سے ہی منسلک کچن تھا اور تھوڑی دوری پر ہی سینٹر کا ڈائننگ ہال تھا۔ سلیم چاچا کچن کے قریب لوہے کی کرسی پر بیٹھ گئے اور نیرج قریب کھڑا ہو گیا۔ دونوں بریڈ کا حساب کتاب کرنے لگے۔ دیکھتے ہیں کہ زمین پر دری بچھی ہے، بیچ میں بریڈ کھول کر رکھ دی گئی ہے، ساتھ میں ہر تھوڑی دوری پر اسٹیل کے جگ میں چائے نام کی شے رکھ دی گئی ہے اور اسٹیل گلاس رکھ دیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھیڑ آتی ہے اور زمین پر بیٹھ جاتی ہے اور بریڈ چائے نوش فرمانے لگتی ہے۔ نیرج کی آنکھیں نیلم کو تلاش کرنے لگتی ہیں۔ نیرج کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں جب اسے نیلم نظر آ جاتی ہے۔ وہ اسے ایک ٹک دیکھتا رہتا ہے
مگر نیلم کی آنکھیں زمین پر ہی گڑی رہتی ہیں۔ نیلم بالکل بدل گئی تھی، وہ محض ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بن کر رہ گئی تھی۔ اس کا گورا رنگ زرد مائل ہو گیا تھا، آنکھیں سوجی تھیں اور آنکھوں کے نیچے سیاہ گھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ چہرہ جذبات سے خالی تھا، جینے کی رمق زائل ہو گئی تھی اور شوخیاں بالکل غائب ہو گئی تھیں۔ نیرج پریشان کہ نیلم اپنی نظر اٹھائے، اس نے آنکھوں میں سلیم چاچا کو اشارہ کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد سلیم چاچا نے پلیٹ فارم پر رکھے اسٹیل گلاس پر ہاتھ مارا، گلاس زمین پر زور آواز کے ساتھ گرا۔ سبھوں کی نظریں اس جانب اٹھ گئیں۔ نیلم کی نظر جب نیرج پر پڑی تو شستر رہ گئی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بت بنی نیرج کو دیکھتی رہی۔ جب بھیڑ ناشتہ سے فارغ ہو گئی تو نیلم بھیڑ کے سب سے پیچھے آ گئی اور نیرج و سلیم چاچا بھی دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ جب نیلم نیرج کے قریب آئی تو دونوں کو ایسا محسوس ہوا کہ گلے لگ جائیں، مگر دور کھڑے گارڈ کو دیکھ کر دونوں ہوشیار ہو گئے۔ دونوں اشک بار تھے۔ نیرج نے آہستہ سے پوچھا، کیسی ہو؟ نیلم نے کہا، بس زندہ ہوں۔ نیرج کی زبان گونگ تھی۔ چلتے چلتے نیلم نے کہا کہ میری موت کے لیے پرارتھنا کرنا، اور وہ سینٹر کی جانب چلی گئی۔ نیرج اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ راستے بھر نیرج کے ذہن میں نیلم کا کہا جملہ میری موت کے لیے پرارتھنا کرنا گونج رہا تھا۔ سفر کے دوران دونوں خاموش رہے۔ بیکری پہنچنے کے بعد نیرج نے چاچا سلیم کا شکر ادا کرتے ہوئے 2000 کا ایک نوٹ سلیم چاچا کی جانب بڑھا دیا۔ سلیم چاچا نے کہا، میں نے یہ کام رشوت کے لیے نہیں کیا ہے، بلکہ ہمدردی میں کیا ہے۔ جس درد سے تم گزر رہے ہو میں بھی اسی درد سے گزر رہا ہوں بیٹا۔ وہ کیسے چاچا؟ میرا بیٹا جو تمہاری عمر کا ہے تقریباً 6 ماہ سے کوکرا جھار کے ڈیٹینشن سینٹر میں قید ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ نیرج بھی ایک بچے کی طرح سسکنے لگا اور سلیم چاچا سے لپٹ گیا۔ بیکری کے تندور کی آگ تیز ہوتی جا رہی تھی اور آدھی کچی اور آدھی پکی روٹیاں ٹرے پر سجائی جا رہی تھیں۔ تندور سے سیاہ دھواں اٹھ رہا تھا اور سامنے کی دیوار پر آویزاں مہاتما گاندھی اور مولانا آزاد کی تصویر کو سیاہ دھوئیں نے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔